نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرمائی ہے، اللہ نے جو استغفار کا حکم دیا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، اور خود حدیثوں سے وہ وجوہات ثابت ہوتی ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، معصوم ہوتے ہیں۔ پھر ان کے استغفار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا استغفار یا اپنے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، یا اپنی امت کی خطاؤں کی خاطر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی امت کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو امت کے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ذمہ داری لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرماتے ہیں۔ تو یہ امتوں کے لیے بہت بڑا مبارکباد میسج ہے کہ ہماری طرف سے استغفار کرنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے پہلے یہ کیا وہ کیا۔ ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ جب بھی کوئی بندہ غیر مسلم تھا اور وہ مسلمان ہوا، اس کے پہلے گناہ سارے معاف ہو گئے، اور جو بندہ مسلمان ہے اس سے خطائیں ہوئی ہیں، اس نے استغفار پڑھا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم توبہ کرو میں معاف نہ کروں اور میں تمہیں عذاب دوں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، گھبرائے نہیں۔ ہاں، جان بوجھ کے خطا نہیں کرنی چاہیے، ویسے ہو گئی تو توبہ کرو۔ جان بوجھ کے خطا کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے جیسے اللہ سے مذاق کر رہا ہو، لیکن اگر خطا ہو جائے تو استغفار کا راستہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کی آخری سانسیں غرغر پہ نہیں آتی اس سے پہلے اللہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ، فرماتے ہیں میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ایک تسبیح روزانہ استغفار کی صبح کے ٹائم کرنا، یہ سنت طریقہ ہے، اس کی بڑی برکات ہے۔ ہر انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی تعلیم ہے استغفار کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو مضبوط پکڑا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی میں سے نکال دے گا۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم میں سے اس کو آزادی دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ استغفار بڑی چیز ہے، اسے نوٹ کیجئے، اسے اپنے عمل میں لائیے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کم از کم بہت ایزی طریقہ ہے، آپ ایٹ لیسٹ یہ تو یاد کر سکتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ عربی میں مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، سیلف کے لیے جب بولا جاتا ہے متکلم کے طور پر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کا سلام پھیر کر، مسلم شریف حدیث ہے، آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 بار فرماتے تھے۔ زیادہ لینگتھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور حدیثوں کے اندر اس سورت کی تفسیر کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں، وہاں بھی مختلف الفاظ ہیں، وہ کئی طرح کے الفاظ حدیثوں کے اندر آئے ہوئے۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو استغفار پڑھنا یہ بندگی کا تقاضا ہے، اور ہم نے اپنے مشائخ سے جو سبق سیکھا ہے وہ بڑا گہرا نکتہ ہے۔ انسان کی تخلیق کے مقاصد میں استغفار بھی شامل ہے، تو اس لیے استغفار کو ذرا زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ صبح کے وقت ایک تسبیح استغفار، اور عصر کے بعد ایک تسبیح درود پاک، اور ہر نماز کے بعد 11 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دینا۔ یہ مختصر سی روٹین ہے،
باقی لوگ لاکھ نکالتے ہیں، لاکھوں میں پڑھتے ہیں، ہزاروں میں پڑھتے ہیں، ڈیلی ہزاروں میں پڑھتے ہیں، وہ ان کا اپنا ذوق ہے، اپنا ایک ٹارگٹ ہے، اپنا ظرف اور حوصلہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں عام مسلمان کو ایک درخواست پیش کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیں، صبح کے وقت ایک تسبیح استغفار پڑھ لیں، عصر کے بعد ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیں، 5 وقتی نماز پڑھتے رہیں۔ بس آپ کا یہ روٹین اچھی ہے، ایک عام مسلمان کے لیے یہ کافی ہے۔